علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، روزوں سے متعلق میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہے تو تھوڑا سا جذباتی معاملہ، کیونکہ روزوں سے ہمارا ایسا تعلق ہے۔ ایک تو فرض عبادت ہے اور سال میں ایک بار آتی ہے، مگر جو چیزیں حق ہیں انہیں پہنچانا بھی آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ 183 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں، روزے تم پہ فرض قرار دے دیے گئے جیسے پہلی امتوں پر تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ اور یہ گنتی کے چند دنوں کے روزے ہیں۔ جو مسافر ہوں یا بیمار ہوں انہیں یہ چھوٹ ہے کہ وہ روزے چھوڑ کے بعد میں گنتی پوری کر لیں، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے دیں۔ فدیے میں ایک آدمی کا کھانا ایک دن کا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس سے زیادہ دے سکے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیمار اور مسافر کو اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ اگر طاقت نہ ہو تو بعد میں رخصت یہ ہے کہ کسی کو ایک وقت کا، وہ ایک دن کا کھانا دے کے یا اس کے پیسے دے کے آدمی جو ہے کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ جتنی بھی رخصتیں اسلام میں یا رعایتیں اللہ کی طرف سے دین میں دی گئی ہیں، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور انہیں ان کا فائدہ نہ اٹھانا یہ کفران نعمت کہلائے گا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، سفر کا تو اس سال معاملہ ہے ہی نہیں کہ آپ لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں بند ہیں، لیکن جو لوگ زیادہ بیمار ہیں جیسے کینسر ہے، دمہ ہے، ٹی بی ہے، یا کوئی اور ایسی بڑی بیماری ہے، شوگر، ایسی جو ٹھیک نہ ہونے والی بیماریاں ہوں، تو شریعت مطہرہ میں ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی میں ساتھ میں جوڑ دیا گیا کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ بھی اگر چھوڑ دیں، یا جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گی۔ اگر ہمت ہو تو بعد میں رکھیں، کیونکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں، نہیں اگر ہمت ہوتی بعد میں تو فدیہ دے دیں۔ میں نے جو آپ کو آج ویڈیو ریکارڈ کرانے کی مجھے پیش آئی ہے ضرورت، وہ یہ کہ رمضان ایک دو دن میں شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے روزوں کا فدیہ پہلے ہی دے دیں گے تو وہ بہت بہتر ہے۔ جن لوگوں کے دل کے آپریشن ہوئے ہیں یا اندر اتنی زیادہ کمزوری ہے، کیونکہ یہ جو وائرس چل رہا ہے، امیونٹی اس میں کم جو لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ ان پہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو بیماریوں کی یا آپریشن کی یا شوگر کی وجہ سے امیونٹی اندر جسم کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسے بہن بھائیوں سے، ایسے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، اور سردیوں میں جب چند گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے تو اس ٹائم ان روزوں کو پورا کر لیں، اور اگر تب بھی ہمت نہ ہو تو فدیہ دے دیں۔ فدیہ تو دے ہی دیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو ایک آدمی کا کھانا اندازے سے اپنے اوسط درجے کا، جیسا آپ لوگ خود کھاتے ہیں، اندازہ میرا 100 روپے کے قریب بیٹھتا ہے، اور لیکن کوئی اگر 3-4 کا کھانا دے سکے یا اس کا اناج دے سکے تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو آزمانا نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک بار وہ پہاڑ پہ کھڑے تھے تو شیطان انسانی شکل میں آیا، ان سے یہ کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چھلانگ لگا دیجئے، آپ اتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ اللہ آپ کی جان بچا لے گا، آپ کو خراش تک نہیں آئے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ میرا اللہ واقعی ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ میری حفاظت بھی کرے گا، مگر میں اپنے اللہ کو نہیں آزماؤں گا، کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو آزمائے۔ مکافات عمل جس پہ دنیا اور یہ کائنات چل رہی ہے اللہ کی، وہ ایک لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی نیک آدمی بھی سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو وہ کچلا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ٹرک نہ کچلے۔ تو اس لیے احتیاط، پرہیز، یہ سب چیزیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تو آپ اس ٹائم احتیاط کا تقاضا یہ ہے، گرمیوں کے روزے ہیں، امیونٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اپنی جان پہ نہ کھیلیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ ضد میں آ کے روزے رکھیں اور اللہ اسے سوسائٹ میں لکھ لے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چھوٹ دی ہے۔ سردیوں میں رکھیں، ادروائز اس کا فدیہ دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اسباب سے دنیا چل رہی ہے۔ اللہ کو ہمیں نہیں آزمانا اور زبردستی اپنے اوپر نہیں کرنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے جس وجہ سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔